السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. سر بالآخر حمزہ شہباز شریف صاحب اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور آپ کی پیشین گوئی کے عین مطابق مریم نواز نے اسی طرح ان کا استقبال کیا ہے، گلے گلے لگا کے. وہ پرسوں ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اثرات کیا ہوں گے اس کے باہر آنے پہ، تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مریم نواز ان کا استقبال کریں گی، گلے لگائیں گی، ماتھا چومیں گی اور اپنے ساتھ کھڑا کریں گی. تو یہ جو تاثر ہے نا کہ ان کے فیملی میں کوئی آپس میں نظریاتی اختلافات ہیں. بڑے بھائی صاحب یعنی نواز شریف جو ہیں وہ کچھ اور لائن لے رہے ہیں اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کچھ اور لائن لے رہے ہیں، تو اس تاثر کو ختم کرنا بھی ضروری ہے. تو مریم نے جب ڈسکا میں اور وزیر آباد میں خطاب کیا تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جو ابتدا میں جلسے شروع کیے تھے نا، تو وہ صرف نواز شریف کا نام لیتی تھی. بعد میں نواز شریف صاحب نے ہی انہیں سمجھایا کہ پتر جتنا دا میں تیرا ابا اس سے طرح دا تیرا چاچا. پھر انہوں نے ان کے نام لینے شروع کیے. اب تو وہ تسلسل کے ساتھ ان کے نام لیتی ہیں اور یہ تاثر ختم ہو گیا ہے. وہ ویسے بھی جیل میں ہیں اور یہ تاثر تقریباً ختم ہو گیا ہوا ہے کہ ان کی لائنیں الگ الگ ہیں. تو یہ بڑا ضروری تھا. ٹھیک ہے. تو سر یہ ایک اور معاملہ ہے کہ حمزہ شہباز کی جو ضمانت کے وہ مچلکے ہوئے رہے ہیں، وہ بشرا بی بی کے رشتہ داروں والا معاملہ بیچ میں. ہاں وہ جو ہے نا چودھری مسعود اختر خان ہیں، سیشن جج ہوتے تھے، ریٹائرڈ سیشن جج ہیں. ان کے بیٹے ہیں چودھری عدیل خان، اور ان کے داماد ہیں ادریس رفیق بٹی صاحب. انہوں نے مچلکے دیے ہیں. اب جو چودھری مسعود اختر خان ہے نا، یہ جو ان کے ہیں ایک گواہ ہیں ضمانت ناموں کے گواہ کے طور پہ، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ عدیل خان جو ہیں یہ بشرا بی بی کے رشتے میں چچا لگتے ہیں. وہ چودھری مسعود اختر خان جو ہیں ان کے بھانجے کی بیٹی ہیں بشرا بی بی، اور جو دوسرے ادریس رفیق صاحب ہیں وہ چودھری مسعود اختر خان کے داماد ہیں، اور نون لیگ کی انیزہ فاطمہ ہیں MP اے، ان کے شوہر ہیں. تو اس طریقے سے ان کی بشرا سے رشتہ داری بند. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ تو خاندانوں میں ہوتا ہے نا، ایک بھائی جیسے اسد عمر جو ہے وہ PTI میں ہے اور زبیر صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، نظریاتی ہوتا ہے، لیکن رشتہ داری ان کی ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. دوسرا سر وہ حمزہ شہباز کے خلاف کوئی FIA کی بھی ایک کیس ہے، اس پہ بھی وارنٹ جاری ہوئے ہیں. یہ یار آپ کے سامنے یہ خبر آپ رکھ کے بیٹھے ہیں، ایکسپریس میں چھپی ہے. تو یہ اس خبر میں کیا ہے ذرا بتا دیں کہ وارنٹ گرفتاری کب جاری ہوئی؟ بس اپریل میں جاری ہوئے تھے. اچھا، 25 ارب منی لانڈرنگ کا کیس تھا. یار یہ جو ہے نا یہ ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے ڈیل شیل کا، دیکھنا کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر FIA کو مطلوب ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں پکڑا اس نے، کیونکہ وہ تاثر یہ جائے کہ حمزہ شہباز جو ہے اس کے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے. بھائی جو روپکار ہوتی ہے نا، جاری ہوتی ہے جب کسی کی ضمانت ہوتی ہے، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو رہا کر دیا جائے. روپکار میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے. اگر یہ FIA والے مقدمے میں مطلوب ہوتے اور ان کی گرفتاری کے لیے FIA نے رجوع کیا ہوتا، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ جیل میں انکوائری کی. جب جیل میں انکوائری کی تھی تو زیادہ وارنٹ بھی ساتھ لے گئے ہوں گے نا. اور وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی انکوائری ہو رہی ہے. اور یہ کہ جس کیس میں ضمانت ہوئی ہے آمدنی زائد ساساجات میں، نیب جو انکوائری کر وہ تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے نا، کہ TTs جعلی بنائی جناب. پہلے ان کا 1 ارب 22 کروڑ کی، اب وہ TTs نکلی ہیں 55 کروڑ کی. ٹھیک ہے نا. ایک ہی جرم پہ 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی، ایک ہی جرم پہ 2 انکوائریاں بھی نہیں ہو سکتی. ان کی تو یہ ہائی کورٹ میں ریکویسٹ یہ تھی، دلیل یہ تھی، آرگومنٹس جو دیے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے FMU، اس نے خط لکھا اور وہ کرتا ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کام. وہ یونٹ جو ہے اس کے خط کی بنیاد پہ نیب نے کارروائی شروع کر دی. یہ تو معاملہ ہی FIA کا بنتا ہے. یہ تو خود کہہ رہے تھے FIA کا معاملہ ہے. اگر FIA انکوائری کر رہی تھی تو ان کو یہ دلیل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ 2010 میں ایکٹ آیا ہے اور جو
جعلی ٹی ٹیز کا ایشو ہے وہ 2008 سے پہلے کا ہے، تو نیب کو تو اختیار ہی نہیں، یہ سارا اس میں ایشو تھا. تو اس طرح کی خبریں جو ہیں بس وہ آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. اگر ہوتا ہے تو چلو پکڑ لیں پھر، اگر ایف آئی اے والوں نے پکڑنا ہے تو ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایف آئی اے والی بات جو ہے نا، انکوائری ایف آئی اے میں فوری طور پہ برانڈ جاری نہیں ہوتے. اس خبر میں ایک تضاد ہے. تضاد یہ ہے کہ قانون سے نابلد ہونے کی بات ہے کہ قانون سے عدم واقفیت کر لیں آپ. جو ایف آئی اے ہے وہ فوری طور پہ بندے کو گرفتار نہیں کرتی، سب سے پہلے انکوائری کرتی ہے، انکوائری کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد گرفتاری کا مرحلہ آتا ہے، پھر برانڈ گرفتاری جاری ہوتی ہے. یہ تو ابھی انکوائری کی خبر شروع خود کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کے مرحلے میں ہے اور آگے جا کہہ رہے ہیں کہ برانڈ جاری ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے وہ چھان بین کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیس ہے کہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، پھر وہ رپورٹ مرتب ہوتی ہے، پھر منظوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ پرچہ درج ہوتا ہے، پھر گرفتاریوں کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بس ایسے نہیں ہو سکتا ہے کسی کی خواہش پہ لگ گئی اور وہ نہیں ہوا. یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی انفارمیشن ایسی دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کاؤنٹر چیک نہیں نہ کرتے ہم لوگ، تو ویسے ہی وہ اندھا دھند. سر مریم نواز سے متعلق ایک سوال پوچھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سندھ میں سینٹ کی بڑی گیم گرم ہوئی ہے. زرداری صاحب نے کوئی نیا وہاں پہ جال پھینک دیا. یار یہ نا ایم کیو ایم بڑی اہم ظاہر ہے. اس کی قومی اسمبلی میں 7 سیٹیں ہیں اور 21 سیٹیں ہیں اس کی سندھ اسمبلی میں. ٹھیک ہے نا. وہ اگر پی ٹی آئی جو ایم کیو ایم ہے نا، وہ بڑا اہم کردار ادا. سب سے زیادہ جو نظریں ہیں نا لوگوں کی وہ ہیں یوسف شاہ گیلانی اور رفیع شیخ والی جنرل سیٹ جو ہے اسلام آباد والی، اس پہ. اب اس کے لیے زرداری صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جوڑ توڑ شروع سے کر رہے ہیں اور پہلے ہی انہوں نے سب کی دی ہوئی ہے کہ جناب بندے میں سیٹ کر لو، میں سارا حساب کتاب لایا ہے تو ٹینشن نہیں لینی. اب ایم کیو ایم کا وفد کل ملا ہے گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. عمران اسماعیل صاحب بنے ہو نا چیمپئن، وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے خط آیا ہے، سرکولر جاری ہوا ہے تمام انتظامی کے گورنر شورنر جو ہیں وہ دور رہیں سیاسی معاملات سے، خاص طور پہ الیکشن سے. تو پنجاب والے گورنر تو ذرا انڈر گراؤنڈ چلے گئے، لیکن عمران اسماعیل صاحب کو شاید اتنی فکر نہیں ہے. وہ جناب انہوں نے وہاں اجلاس بلایا اور وہاں کی ہوئی ہے جھڑپ. وہ ارسلان تاج صاحب ہیں ایم پی، انہوں کا جناب اتحادی تسی ساڈے ایم کیو والوں سے کہا اور بیان تسی دندے ہو وہ بھی ساڈے خلاف. ٹھیک ہے نا. ان کے حکومت انہوں نے کہا یار، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں یوسف گیلانی ایم کیو والوں سے. تو انہوں نے کہا دیکھیں میں تو پہلے کیا سی تسی ادھر ملو یا، یعنی بجائے اس کے کہ ان کو پیار محبت کے ساتھ اپنے ساتھ ملاتے اور کچھ ان کو دے دلا کے، یعنی کہ وہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ وہ کرا کے. اب صورتحال یہ ہے وہاں پہ کہ اگر یہ ایم کے ایم پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو سندھ سے ملتی ہیں دو نشستیں اور 9 نشستیں لے جائے گی پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی نے آج جو ملاقات کی ہے انہوں نے گیم ڈال دی ہے، اور وہ گیم جو ہے وہ ان کے ذہن کے اور ان کی خواہشات کے قریب تر ہے ایم کے ایم کی. انہوں نے کہا بھائی جی آپ 2 سیٹیں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور آپ کو تو کچھ نہیں مل رہا، تو آپ ایسا کریں 2 سیٹیں رکھیں آپ سندھ میں، 2 سیٹیں لے لیں آپ سینیٹر کی جو سندھ سے ہوں گے، اور ووٹ دے دیں یوسف شاہ گیلانی کو. اور اس میں جو خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ نیمہ مادہ سے بھی تھوڑا سا بڑھ کے کہ اوکے کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ان کا ایک رابطہ کمیٹی کا ایک سسٹم ہے کہ رابطہ کمیٹی بھی تو یہی ہے نا جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے نا. وہاں وہ بیٹھ کے نا جمع تفریق کریں گے اور پی ٹی آئی والے بھی کو اندر کھاتے پھر دوبارہ رابطہ کریں گے بھائی جی ادھر نہ جاؤ ادھر نہ معاملات سیٹ سٹ کر لیے کوئی نہ تسی ناراض ہو بتے نہ اسی ناراض ہوئیے اس طرح کی وہ بات ہے. تو وہ پتہ تو زبردست کھیلا ہے پیپلز پارٹی نے، اور یوسف شاہ گیلانی جو ہیں وہ ان کے جو جیتنے کے چانسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان کی بخلاہٹ جو ہے
وہ اب ان سے جواب کوئی نہیں بن رہا. عمران اسماعیل صاحب جو ہیں آپ کے گورنر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے جب الیکشن کمیشن خط لکھے گا تو میں دیکھ لوں گا. دوسری طرف جو لیاقت جتوئی صاحب ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں جناب کیسا گورنر لاتا تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے گا, ہمارے ساتھ تو مشاورت ہی نہیں کی جا رہی. تو یہ سارا گورنر صاحب گانے شانے کے شوقین ہیں, چل پارٹی. یار وہ جو گانا تھا نا تبدیلی آئی رہی, وہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں, وہ ایک انڈین کوئی علاقائی زبان کا گانا ہے, وہ سیم میوزک ہے, سارا کچھ چوری کا ہے, یعنی کہ انڈے مرغی کٹا سارا کچھ چوری کا ہی ہے, چوری کا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اختر مینگل صاحب کیا کردار ادا کریں گے سینٹ الیکشن میں؟ ہاں یار وہ میں نے دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک دوست نے سبسکرائبر نے پوچھا ہوا تھا. اختر مینگل صاحب کی ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے نا, ان کی 4 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں. جب عمران خان کا انتخاب ہوا ہے اور اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا نا, انہوں نے ووٹ دیے تھے ان کو عمران خان کو. ٹھیک ہے, لیکن وہ اتحادی نہیں ہے. جو ہم 178 سیٹیں گنتے ہیں نا اتحادیوں کی, ان میں وہ شامل نہیں ہے. ایم کیو میں شامل ہے, کاف لیگ شامل ہے. وہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اتحادیوں میں شامل نہیں ہے, لیکن وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. بلوچستان والا جلسہ تو کروایا ہی اختر مینگل صاحب نے تھا پی ڈی ایم کا, ٹھیک ہے نا, وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, بلکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اور زرداری صاحب سے اچھے تعلقات ہیں ان کے. کن کے؟ زرداری صاحب کے ساتھ بھی اچھے دوست. زرداری صاحب کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, وہ ہو جائیں گے تعلقات اور مزید بہتر ہو جائیں گے. اس میں کوئی ایسا ٹینشن والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اختر مینگل صاحب کل کھلا کے ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, 4 ووٹ ان کے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں سر, اسی میرے لیے انہیں سب چیزوں سے لگ رہا ہے کہ مریم کا کانفیڈنس دن بدن مزید وہ بوسٹ ہوتا جا رہا ہے. یار مریم کا کانفیڈنس جو ہے نا, جو ڈسکے والا الیکشن ہے جی, اس سے پہلے سے ہی کچھ وہ جو ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم تھی نا, اس میں جس طریقے سے وہ ان کا جو زبان و بیان اور لب و لہجہ ہے نا, وہ ایک مکمل کانفیڈنٹ پولیٹیشین کا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں نا اس کے پیچھے اتنے کروڑ عوام کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ میرے پیچھے جو اتنے لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں. تو وہ کانفیڈنس تو آنا تھا. آج بھی انہوں نے جو ایک بات کی ہے وہ زبردست بات ہے حمزہ کی رہائی پہ. وہ کسی نے کہا لانگ مارچ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے. یعنی یہ مریم اور ان کے ابا جی جو ہیں یہ پہلے زرداری, مولانا بھی زرداری کی اس بات کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی, لیکن جو فضا بنا دی ہے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن نے, اس کے بعد سارے سوچنے لگے یار یہ تو کم سیدھا ہو سکتا, اس تو جان چھٹ سکتی ہے عمران خان تو, ٹھیک ہے نا. اور عمران خان کو بھی زیادہ فکر نا اسی کی ہے کہ یار وہ کوئی وہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی جوڑ توڑ میں. اب نتیجہ بدلے کتنے دن رہ گئے, 3 دن رہ گئے. 3 مارچ کو رات کو شام کو 7-8 بجے تک پتہ چل جائے گا, کوئی ایشو نہیں آتا. لیکن یہ کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے ہلا دیا ہے. ٹھیک ہے سر, جس طرح بھی ہم آج بھی بات کر رہے ہیں حمزہ شہباز کی ضمانت کی, تو ہماری ایک ویور ایک سبسکرائبر ہیں انا سید, انہوں نے ایک سوال کیا اور بڑا ریلیونٹ سوال مجھے لگا. انہوں نے کہا جی نون لیگ کا کوئی بندہ رہا ہو جاتا ہے تو عدالت کا دبنگ فیصلہ ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کا اگر کوئی بندہ رہا ہو جائے تو کہا جاتا ہے جی عدالتوں نے ڈیل کر لی. نون لیگ یا پی ٹی اے کوئی اتحاد بنائے تو وہ سیاسی اتحاد ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی کو ایسی ڈیل کرے تو کہتے ہیں جی دوسروں کی منڈی لگا دی. تو انہوں نے کہا جی حمزہ کا بڑا شور مچا, 2 سال سے جیل میں تھا, ناجائز جیل میں تھا, خود چیز ہے کسی کو یاد ہی نہیں, تو صحافی کیوں اتنا باعث ہو جاتے ہیں؟ یار دیکھیں مجھے باقی صحافیوں کا نہیں پتا, ہم جو یہاں بات کرتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب یہ, میں ساشی تھیوری کو سیکنڈری حیثیت دیتا ہوں. جو سی ایم سامنے بات ہوتی ہے نا سب سے پہلے میں اس کو لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سامنے کی بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز 20 ماہ سے اندر تھے, قانونی پوزیشن تھی, ان کا ایک آئینی حق تھا ضمانت کے لیے رجوع کرنا. اس حق کے تحت کیونکہ ٹرائل کو 3 سال تک 1 سال اور لگنا تھا, وہ خورشید صاحب ذرا بعد میں گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ان کا جب قانونی رائٹ دیکھیں نا آپ پھر کہیں گے کہ زرداری صاحب اور تالپور صاحبہ جو ہیں وہ باہر پھر رہی ہیں, تو پھر تو وہی ہو گیا نا. تو بلکہ سب سے زیادہ الزام تو نون لیگ پہ لگتا رہا ہے کہ عدلیہ کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں, ان پہ لگتا رہا ہے.
یہ ایسی بات، بلکہ وہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ شروع سے یہ کہتے رہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے بینظیر بھٹو کو سزا دینے تک جتنے بھی معاملات تھے وہ تو کہتے تھے عدلیہ نے ہم پہ نا خاص کرم ہے کہ ہمیں وہ، اور نون لیگ پہ دوسری طرح کرم ہے. یار یہ دیکھیں نا پی ڈی ایم متحد ہے، مساق جمہوریت ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جناب یہ کوئی، ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ جو بھی ہے سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. بات آگے بڑھتے ہیں سر. وہ جمال خاشقجی جو تھے سعودی صحافی جو ترکی میں قتل ہو گئے تھے، ان کے قتل پہ بھی امریکہ نے رپورٹ جاری کر دی اور محمد بن سلمان صاحب پہ سارا مدعا آ گیا کہ ان کے کہنے پہ قتل ہوا. وہ عدنان کے پاس امریکی نیشنلٹی تھی اور جمال خاشقجی، ٹھیک ہے نا، اور امریکہ کی یار یہ ہے ایک اس کا آئین یہ کہتا ہے اور اس کے قوانین یہ کہتے ہیں اس کے شہری کہیں قتل ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی زیادہ وہ جان چھوڑتے نہیں جلدی، ٹھیک ہے نا. ٹرمپ صاحب کی ایک ذاتی تعلق بنا ہوا تھا ان کے ساتھ، شاہی خاندان کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، جب وہ گئے ہیں اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ، اور بڑا وہ سونے میں تولا گیا ان کو، بڑے بڑے مہنگے تحائف ان کو دیے گئے. یہ جو بائیڈن ڈیموکریٹس جو ہیں یہ تو شروع سے نا ایک ان کا ہے کہ ڈیپ سٹیٹس والی بات تو ساری دنیا کا کتنی دفعہ ہو چکی ہے بات، تو یہ تو ڈی پلس سٹیٹ ہے سعودی عرب، تو وہ کیا ہے وہ کیس کو ضرور چلائیں گے. اب اس کو جو استثناء ہوتا ہے سربراہ مملکت کو، اس سے کس طریقے سے شاید وہ بچانے کی کوشش کریں یا جو بھی ہو، لیکن وہ ایک تلوار سے انہوں نے لٹکا دی ہے. جو پاکستان میں ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید شہری آزادیاں، انسانی حقوق تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی وہ یہ خوف ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ڈیپ سٹیٹ تو یہ ہوتے ہیں نا کہ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، بظاہر حکومت سیاستدانوں کی ہوتی ہے لیکن پیچھے کچھ اور پھر وہ تو یہ بھی کہا ہوا ہے انہوں نے، ہیلری نے، کلنٹن نے، کہ جناب وہ قتل تک کر دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں اس طرح کے. اگر پاکستان کا انہوں نے اسپیشلی مثال دی ہوئی ڈیپ سٹیٹ کی، تو اس ڈیپ سٹیٹ کا تاثر ختم کرنے کے لیے یہ تاثر دینا بھی ضروری ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے سیاست میں غیر جانبدار ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ تاثر اللہ کرے جو تاثر ہے یہ حقیقت بھی ہو، ایسے ہی ہو. اور وہ دیکھیں نا انہوں نے تو یہ بھی کہا ہوا نا کہ جو عالمی جمہوریتیں ہیں یعنی ایکچوئل ڈیموکریٹک کنٹریز جو ہیں ان کا سربراہی اجلاس بھی انہوں نے بلانا ہے، وہ اور کہتے ہیں شاید اسی سال بلانا ہے، اور گھیرا مزید تنگ ہونا ہے. پھر وہ نیٹو کے جتنے ممالک ہیں یہ وہ تو سارے ان کو انہی میں گنتے ہیں نا جمہوریتوں میں ہی، ٹھیک ہے نا. ایک آدھ ترکی کو الگ کر دیں چلو، باقی جو یورپین ہیں ان کو تو جو وہ جب بیٹھ کے کوئی پلان کریں گے اور پھر پابندیاں لگائیں گے اور شرطیں لگائیں گے، FATF نہیں ہم سے بھگتا جا رہا، تو وہ تو ایک نٹو والا تو اور بھی. ٹھیک ہے. ایک آخری بات، وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان کی کینیا وہ افریقی ملک ہے کینیا، اس کا شہر ہے لیمو. بالکل کینیا بڑا زبردست ملک ہے، وہ اس طرح کا افریقی ملک نہیں ہے جیسے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پسماندہ، وہ ایک کھاتے پیتے ترقی یافتہ موسم بھی وہاں کا وہ والا موسم نہیں جو وہاں دوسرے افریقی ممالک کا، ہاں ٹھیک ہے نا، خوشگوار موسم ہے. وہاں وہ گئے ہوئے انہیں نماز پڑھی ہے جمعے کی، تو یار ان کی تصویریں جو ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ خود جاری کی ہیں. ہاں جی، اپنے انسٹاگرام پہ. اچھا تو ٹھیک ہے ان کی اگر محبت ہے. ہاں لیکن سر اس پہ آپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس بات بحث شروع رہتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہتے تھے یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اس کے بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو دیکھیں نا یہودیوں کا ایجنٹ ہونا اور یہ وہ نماز پڑھنا، تو وہ جو مساجد میں اور عید کے اجتماعات میں کینیڈین وزیر اعظم چلا جاتا ہے، عید پہ عید ملن پارٹی ہو جاتی ہے وائٹ ہاؤس میں. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جناب اگر وہ وہاں چلے گئے تھے اسرائیل میں، وہاں ان کی تصویریں وغیرہ آ گئی تھی نا اس طرح کی اپنی اماں کے ساتھ وہاں یروشلم میں،
عثمان اور سلمان. تو اس وقت وہ پروپیگنڈا ہو گیا تھا جناب یہ یہودی دیکھیں جناب یہ یہودی. تو اور اب اگر انہوں نے نماز کی کر دیا تو یار دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھے اس کا مطلب مسلمان ہی ہیں یار, تو وہ انہوں نے کب کہا ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں؟ یہ تو ہے بھی پتہ نہیں بس کیسے سوشل میڈیا والے دونوں گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو بھی منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. پہلی والی تصویروں میں یہودی ایجنٹ بنا دیا, اور وہ اس میں فوٹو شاپ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہے نا ڈیوڈ اسٹار جو داؤدی ستارہ ہوتا ہے اس کو ایمی بنا دیتے ہیں, کہیں سینے پہ لگا دیا کہیں لگا دیا. وہ بات کا میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا, عقل مند بندہ پکڑ لیتا ہے یار جال سازی ہے, گردن کسی اور کی داڑھ کسی اور کا. تو یہ نماز والی اگر انہوں نے خود کی ہے تو یہ تو پھر اس پہ کیسے شک کر سکتے ہیں یار. نہیں میں نے آپ سے کیا پوچھنی تھی. نہیں وہ ہے شک مذہب کے معاملے میں کیا شک کرنا. بولان رانا صاحب ایک سبسکرائبر, انہوں نے صرف اتنا جملہ لکھا ہوا ہے لیفٹیننٹ جنرل فضل حق ہیروئن کنگ. یار میری جان آپ نا اس سے پہلے بھی آپ نے آخری سوال کہا تھا, آخری بات نہیں اب پھر آخری بات یہ تو کمنٹ دینا بہت لمبا ہو گیا یار, بہت لمبا ہو جاتا ہے. وہ جو فضل حق صاحب ہے نا وہ ان پہ الزام تھا بینظیر بھٹو کی جب حکومت آئی ہے نا تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اسمگلنگ ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں اور بھاری پیمانے پہ اسمگلنگ کرتے رہے. تو اس میں یار جو نا افواہیں جو معاملہ تھا, جب افغان جہاد تھا نا اس وقت جو منشیات کی اسمگلنگ میں کافی لوگوں نے ہاتھ دھوئے تھے, ٹھیک ہے نا. ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی نگرانی میں پاکستان یہ جو ہے نا امریکہ کی اجازت سے کہہ لیں یا اس کی چھتر چھایا تلے یہ منشیات جو ہے نا ادھر ادھر کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر نا افغان جہاد میں رقم جو ہے وہ کہتے تھے ہم نے استعمال کرنے میں پیسوں کی ضرورت ہے, تو وہ وہاں سے بھی ہوتا تھا معاملہ. اور فضل حق صاحب پہ بھی الزام آیا تھا کہ جناب انہوں نے وہ اس میں تھا, لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے بیچ میں بعد میں, ٹھیک ہے نا. اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا تو, لیکن یہ باقاعدہ بینظیر بھٹو کی طرف حکومت کی طرف سے باقاعدہ یہ الزام تھا کہ یہ اس وقت میں میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا تھا, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے, آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.